بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہمارے چینل تاریخ اسلام میں ہماری سیریل جو ہے وہ اسلامی میراث کی کہانیوں کی آج قسط نمبر 42 میں ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ فتح مکہ کی حصہ پارٹ 6 آج۔ تو دوستو، جہاں ہم رکے تھے پچھلی قسط میں وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ حکیم بن عزام نے عمیر بن ربیعہ کی جمع کردہ رپورٹ کی بنیاد پر عتبہ بن ربیعہ کو جنگ میں جانے سے روکنے کی کوشش کی۔ وہب الجمیت عتبہ کے مشورے پر حکیم ہشام کے پاس گئے تاکہ وہ اسے ہٹا دیں، لیکن ہشام نے یہ کہہ کر اس کی نصیحت کو ٹھکرا دیا کہ خدا کی قسم اس کے پھیپھڑے خوف سے سوج گئے جب اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کو دیکھا۔ نہیں، اللہ کی قسم ہم اس کے وقت تک پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک اللہ ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فیصلہ نہ کر دے۔ عتبہ کو اپنی بات پر یقین نہیں آیا، لیکن اس نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی کثرت میں اس کے ایک بیٹے اور ابو العلا کے کھانے والے ہیں۔ حذیفہ بن عتبہ بھی ان میں سے تھے، اس لیے وہ ڈرتا ہے کہ کہیں تم اسے قتل نہ کر دو۔ ابو جہل کو معوذ بن افرا اور معاذ بن عمرو نے بدر کی لڑائی میں شدید زخمی کر دیا تھا، لیکن عبداللہ بن مسعود نے اس کا سر قلم کر دیا تھا۔ جنگ بدر میں مسلمانوں اور عرب مشرکین کے کیمپوں کا نقشہ جو جاری ہوا تھا وہ اسی کی ایک کڑی تھی۔ عبد الرحمن بن عوف نے بیان کیا ہے کہ غزوہ بدر میں جب میں صف میں کھڑا تھا تو میں نے اپنے دائیں بائیں دیکھا اور دو نوجوان انصاری لڑکے دیکھے، اور کاش میں ان سے زیادہ طاقتور ہوتا۔ ان میں سے ایک نے میری توجہ متبل کراتے ہوئے کہا کہ چچا، کیا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ اے میرے بھتیجے، تم اس سے کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا مجھے خبر ملی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول کو گالی دیتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں آپ کو دیکھ لوں تو جب تک ہم دونوں میں سے کوئی بھی اس کا انجام نہ ہو جائے تو میرا جسم اس کے جسم سے نہیں نکلے گا۔ میں اس بات پر حیران رہ گیا۔ پھر دوسرے لڑکے نے وہی کہتے ہوئے میری توجہ دلوائی جو دوسرے نے کہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے ابو جہل کو لوگوں کے درمیان چلتے ہوئے دیکھا۔ میں نے لڑکوں سے کہا دیکھو، یہ وہی آدمی ہے جس کے بارے میں تم نے مجھ سے پوچھا تھا۔ چنانچہ دونوں نے اپنی تلواروں سے اس پر حملہ کر کے اسے مار ڈالا۔ لڑکے کا ایک ہاتھ مارا گیا تھا، ہاتھ کٹ گیا تھا، وہ لٹکا ہوا تھا، اس لیے اس نے لٹکتے ہوئے ہاتھ پر پاؤں رکھا اور زبردستی ہاتھ ہٹا دیا تاکہ ابو جہل کو مارنے میں کوئی پریشانی نہ ہو، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دینے کے لیے واپس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم میں سے کس نے اسے قتل کیا ہے؟ ان میں سے ہر ایک نے کہا میں نے اسے قتل کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے اپنی تلواریں صاف کر لی ہیں؟ کہنے لگے نہیں۔ اس نے پھر ان کی تلواروں کی طرف دیکھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی تلواروں کی طرف دیکھا اور کہا کہ بلا شبہ تم دونوں نے اسے قتل کیا ہے اور مقتول کا مال تم دونوں کو دیا جائے گا۔ بعد میں معوذ جنگ میں مارے گئے۔ چنانچہ معاذ بن عمرو الجموع کو ابو جہل کا مال غنیمت مل گیا۔ معاذ بن عمرو بن جموع کہتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ جب ابو جہل ایک جھاڑی میں تھا تو ابو جہل کو نہیں مل سکتا تھا۔ جب میں نے سنا کہ میں نے اسے اپنا کاروبار بنا لیا اور اس کے لیے بنایا تو جب میں کچھ فاصلے پر پہنچا تو میں اس پر گرا اور اسے ایک ایسی ضرب لگئی جس سے اس کا پاؤں کھجور کے آدھے حصے کے برابر ہو گیا۔ اس کے بیٹے اکرمہ نے میرے کندھے پر مار کر میرا بازو کاٹ دیا اور وہ میری طرف سے لٹکا ہوا تھا میرا بازو، اور اس جنگ نے مجھے اس کے پیچھے چھوڑنے میں پر مجبور کر دیا، اور جب مجھے تکلیف ہوئی تو میں اس پر پاؤں رکھ کر
اس پر کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد وہ عثمان کے دور حکومت میں ہے۔ معاذ بن افرا شام کے پاس سے گزرے جب وہ وہیں پڑے ہوئے تھے، بے بس، یہاں تک کہ اس نے اسے آخری سانس تک چھوڑ دیا۔ وہ خود بھی لڑتا رہا یہاں تک کہ وہ مارا گیا۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے پاس سے گزرے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ انہیں مقتولین میں تلاش کیا جائے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے آخری سانس پر پایا اور اپنا پاؤں اس کی گردن پر رکھا اور اس سے کہا، کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں شرمندہ کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، اس نے مجھے کیسے شرمندہ کیا؟ کیا میں اس آدمی سے زیادہ قابل ذکر ہوں جسے تم نے مارا ہے؟ مجھے بتاؤ کہ جنگ کیسے ہوئی؟ اس نے اسے بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حق میں ہے۔ ابو جہل نے کہا، چھوٹے چرواہے، تو بلندی پر چڑھ گئے ہو۔ پھر عبداللہ بن مسعود نے اس کا سر مارا اور اپنا سر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں اس کا بے جان جسم دیکھا تو فرمایا کہ یہ اس امت کا فرعون ہے۔ ان کی وفات پر قریش کے لوگوں نے ان کے لیے ماتم کیا اور تعزیت کی۔ لکھے ابو جہل کا مضبوط رویہ قریش کے کچھ رہنماؤں کی طرف سے ڈرانے دھمکانے کے متحد کوششوں کے باوجود ایک حقیقی لڑائی پر منتج ہوا تھا۔ الجوفہ جیم بن السلد ابن مخرومہ نے ایک منحوس ویژن کی بنیاد پر قریش کے جنگجوؤں کو جنگ میں جانے سے ڈرانے کی جو کوشش کی تھی، لیکن ہشام نے تنزیہ اعداد میں جواب دیا تھا کہ یہ بنو مطلب کا ایک اور نبی ہے، اس سے کل پتہ چل جائے گا کہ اگر ہم اس سے ملیں گے تو کون قتل ہونے والا ہے۔ ابو سفیان بن حرب نے جب دیکھا کہ اس نے اپنے قافلے کو بچا لیا ہے تو اس نے قریش کو پیغام بھیجا کہ تم اپنے قافلے، اپنے آدمیوں اور اپنے مال کو بچانے کے لیے نکلے ہو اور خدا نے ان کو بچا لیا ہے، اس لیے واپس چلے جاؤ۔ لیکن ابو جہل نے کہا کہ خدا کی قسم ہم بدر میں جانے تک واپس نہیں جائیں گے۔ بدر عربوں کے میلوں میں سے ایک کی جگہ ہے جہاں وہ ہر سال بازار لگاتے تھے۔ ہم وہاں 3 دن گزاریں گے، اونٹ ذبح کریں گے اور ضیافت کریں گے، شراب پیئیں گے اور لڑکیاں ہمارے لیے ناچیں گی۔ عرب سنیں گے ہم آئے ہیں اور اکٹھے ہوئے ہیں اور مستقبل میں ہماری عزت کریں گے، تو چلو۔ حکیم بن حزام نے عمیر بن ربیعہ کی جمع کردہ رپورٹ کی بنیاد پر عتبہ بن ربیعہ کو جنگ میں جانے سے روکنے کی کوشش کی۔ واب عتبہ کے مشورے پر حکیم ہشام کے پاس گئے تاکہ وہ اسے ہٹا دے، لیکن ہشام نے یہ کہہ کر اس کی نصیحت کو ٹھکرایا کہ خدا کی قسم اس کے پھیپھڑے خوف سے سوج گئے۔ جب اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو دیکھا نہیں، اللہ کی قسم ہم اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک اللہ ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فیصلہ نہ کر دے۔ عتبہ کو اپنی بات پر یقین نہیں آیا، لیکن اس نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی کثرت میں اس کے بیٹے اور ابو العلا کے کھانے والے ہیں۔ حذیفہ بن عتبہ بھی ان میں سے ہے، اس لیے وہ ڈرتا ہے کہ کہیں تم اسے قتل نہ کر دو۔ ہشام کو معاذ بن افرا اور معاذ بن عمرو نے بدر کی لڑائی میں شدید زخمی کر دیا تھا، لیکن عبداللہ بن مسعود نے اس کا سر کم کر دیا تھا۔ جنگ بدر میں مسلمانوں اور عرب مشرکین کے کیمپوں کا جو نقشہ اس وقت تعریف کیا تھا وہ اس وقت کی بات۔ غزوہ بدر میں جب صف میں کھڑا تھا، حضرت عبد الرحمن بن عوف بیان کرتے ہیں کہ اس کے دائیں اور بائیں اس نے دیکھا 2 نوجوان انسان لڑکے کھڑے۔ ان میں سے ایک نے میری توجہ متبادل کراتے ہوئے کہا کہ چچا کیا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ ان دونوں لڑکوں نے ابو جہل کو میدان جنگ میں مارا تھا۔ اسی طرح ایک مرتبہ ابو جہل نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کی قسم آپ یا تو ہمارے معبودوں پر لعنت بھیجنا چھوڑ دیں گے یا ہم اس خدا پر لعنت بھیجیں گے جس کی عبادت آپ کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں نازل فرمایا ان پر لعنت نہ کرو جن کو وہ خدا کے سوا پکارتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ واقفیت کی وجہ سے خدا پر لعنت بھیجیں۔ سورہ کی آیت 1۔ جب قرآن پاک نے قریش پر دشت پھیلانے کے لیے الزقوم کے درخت کا ذکر کیا تو ہشام ابو جہل نے ان سے پوچھا، اے قریش، کیا تم جانتے ہو کہ زقوم کا درخت کون سا ہے؟ اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو ڈراتے ہیں۔ جب انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ یثرب کی کھجوریں ہیں، اللہ کی قسم اگر ہم نے ان کو پکڑ لیا تو ہم انہیں ایک ہی وقت میں گھسیٹ لیں گے۔ قرآن پاک بعد میں اس آیت کے ساتھ اس کی پیروی کرتا ہے۔ بے شک درخت زقوم گناہگاروں کی خوراک ہے، جیسے پگھلا ہوا پیتل ان کے پیٹوں میں کھولتے ہوئے پانی کی طرح ہے۔ تو دوستو یہیں پہ رکتے ہیں، اللہ حافظ۔